حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح جہاں ایک عبادت ہے، وہیں پر ایک انسانی ضرورت بھی ہے۔ نکاح اور شادی سے انسانی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور بھی نکاح کے بہت سے اغراض و مقاصد ہیں۔ انہی اغراض و مقاصد میں سے ایک عظیم ترین مقصد توالد و تناسل ہے، یعنی بچے کی ولادت اور پیدائش ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو شادی کے بعد بھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتے ہیں، حمل روکنے کی طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حمل روکنے کی ایک خاص صورت اختیار کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص صورت کو اختیار کرنے کی اجازت بھی دی، لیکن چند شرطوں کے ساتھ، جس کو عزل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرنے کی اجازت تھی۔ عزل کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی جب آپس میں ملے اور شوہر جب فارغ ہونے والا ہو تو بیوی کے عزم مخصوص میں فارغ نہ ہو کر بلکہ باہر فارغ ہو، یعنی فارغ ہوتے وقت شوہر کے عزم مخصوص سے جو چیز نکلتی ہے اس چیز کو بیوی کے عزم مخصوص میں نہ نکال کر باہر نکالے، اسی کو عزل کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو اختیار کرنے پر حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز اور درست قرار دیا گیا، لیکن چند شرطوں کے ساتھ، اور اس زمانے کے اندر حمل روکنے کی ایک خاص صورت اختیار کی جاتی ہے، اور خاص صورت یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو کونڈم کا استعمال کرتے ہیں، اور کونڈم کے استعمال کرنے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن 4 صورتوں میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، بلا کراہت کونڈم کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ ان 4 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی بیوی یعنی لڑکی انتہائی کمزور ہے، جو ولادت اور حمل کی مشقت اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں شوہر اس چیز کا استعمال کر سکتا ہے، اور اس چیز کو استعمال کر کے اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اس قدر کمزور ہے کہ اگر حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہرنے کے بعد ولادت کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتی، بیمار ہو سکتی ہے۔ تو اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ لڑکی بہت کمزور ہو، اس قدر کمزور ہو کہ ولادت کی مشقت کو برداشت نہ کر سکتی ہو، تو اس صورت میں آپ کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 بچوں کے درمیان مناسب وقفہ کرنا مقصود ہو۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب شوہر بیوی کے قریب جا رہا ہے، اگر اس چیز کا استعمال نہیں کرے گا تو بہت جلد ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ بھی تیار ہونے لگے۔ تو ایسی صورت میں پہلے بچے کا حق مارا جائے گا، اور ایسی صورت میں پہلے بچے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہو پائے گی، اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، اس کو اچھے طریقے سے خوراک نہیں مل پائے گی، ہو سکتا ہے کہ پہلا بچہ بیمار رہنے لگے۔ تو مناسب وقفے کے لیے 2 بچوں کے درمیان مناسب وقفے کے لیے آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور حمل کو روک سکتے ہیں، کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کی بیوی اس قدر بد اخلاق، بد چلن ہے کہ آپ کو امید ہے اور آپ کو ڈر اور خدشہ ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو یعنی کوئی بچہ پیدا ہو تو مزید یہ عورت بد چلن اور بد اخلاق ہو سکتی ہے، اور آپ اسے طلاق بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بیوی بد اخلاق ہے، آپ اسے طلاق بھی دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو ڈر اور خوف، اندیشہ ہے کہ اگر ولادت ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے تو مزید یہ عورت بد چلن ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کسی بڑے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس ملک میں جانی خدشہ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، آپ کی بیوی کے جان کا خطرہ ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ چار وہ صورتیں ہیں کہ جن چار صورتوں میں کونڈم کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ ایک ایسی صورت کہ جس صورت میں کسی بھی صورت میں اس چیز کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات بتا دی کہ چار صورتوں میں آپ کونڈم کا استعمال بلا کراہت کر سکتے ہیں، تو آپ اس صورت کو بھی جان لیں کہ جس صورت میں اس چیز کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو دل کے اندر یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تو میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا۔ اس کے پاس آلریڈی بہت سارے بچے ہیں، 2-3 بچے ہو چکے ہیں، انہی بچوں میں وہ پریشان ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ایک بچہ اور پیدا ہو گیا تو میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو اگر رزق کی تنگی کو لے کر کوئی شخص اس چیز کا استعمال کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مال کے ڈر اور خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم و ایہم، کہ رزق تمہیں بھی میں ہی دیتا ہوں اور انہیں بھی میں ہی دیتا ہوں۔ رزق دینے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے، تو رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر آپ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر ایک بات کو غور سے سنیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، آپ نہیں دیتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس عورت کی چھاتی سے دودھ نہیں نکلتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت کی چھاتی سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رزق کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں رزق لے کر آتا ہے۔ پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ رزق کی تنگی کی وجہ سے کسی کی جان لینے والے۔ تو رزق کی تنگی کی وجہ سے، رزق کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی وہ چار صورتیں جو میں نے بتائی ہیں، ان چار صورتوں میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ عورت کمزور ہے تو آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی طویل سفر پر ہیں، اسی طریقے سے 2 بچوں کے درمیان مناسب وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی جان یا آپ کی بیوی کی جان کا خطرہ ہے تو آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کی بیوی بچلن ہے، آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو مزید بد اخلاقی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں آپ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محض رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو آپ حرام عمل کو انجام دینے والے ہوں گے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Alhaqmedia.